الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ثم الرداء النبي بكر وعمر ثم الرداء النبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد از حمد و ثنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اس وحدہ لا شریک کے شان مقدسہ کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء رونق کائنات بزم کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس اور پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ میری سمیت آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کا صدقہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اپنی خصوصی خالق کائنات نظر رحمت فرمائے۔ تو قرآن پاک کی دو آیات دو جگہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں قرآن و حدیث کے حوالہ سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل کے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ گزشتہ جو جمعہ تھا زکوٰۃ کے حوالہ سے، فضیلت کے حوالہ سے چند باتیں کی، آج بھی انشاءاللہ جو ضروری مسائل ہیں جتنی میں نے کوشش کی اسی حوالہ سے آپ کے سامنے وہ مسائل پیش کروں گا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو صاحب نصاب ہیں اللہ ہمیں اس اسلام کے رکن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی جو آیات پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مفہوماً ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق یہی لوگ کامیاب ہو گئے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، اسلام کے جس طرح باقی ارکان کو پورا کرتا ہے، اسی طرح جو صاحب استطاعت ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے،
اگر وہ یہ بھی عمل کریں گے، اللہ فرماتا یقیناً یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور قیامت والے دن بھی اللہ انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، یعنی اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے جو بندے اپنی مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے مال کی حفاظت کرے، میرا مال وہ پریشانیوں سے، فتنوں سے، وباؤں سے بچ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے عمدہ مال، پاکیزگی اور بڑھنا یعنی بڑھ جانا۔ تو دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال ایک تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، ایک بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور ایک بندے کا مال پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی اور اصطلاحی یعنی معنی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بے شمار قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے، اور ایک بندہ سرے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اس رکن کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے جو چوتھا رکن ہے 4 نمبر پہ وہ زکوٰۃ ہے، یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اور جو چوتھے نمبر پہ اسلام کا بڑا اہم رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دینے سے اللہ بندے کے مال کو گھٹنے نہیں دے گا، بلکہ اللہ بندے کے مال کو اور زیادہ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال پہلے سے زیادہ ہو جائے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے مال کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہے نا، یہ آپ کو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ نہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر زکوٰۃ نہ دینے سے کیا عذاب ہوگا؟ حضرت زینب زوجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن عورتوں سے جو صحابیات ہیں، سرکار نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو اگرچہ تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن تم میں سے اکثر عورتیں وہ جہنم میں ہوں گی۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ دیا کرو۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں نا سونے کے کنگن تھے۔ سرکار نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ کیا ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے آگے سے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سرکار نے فرمایا اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو تو پھر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو سوال گھوم رہا ہوتا ہے کہ جو زیورات استعمال میں ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے زیور استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، بندے نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ مال نصاب کے مطابق ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے نا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے اگر کسی کے پاس تو اس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس صرف چاندی ہے اور مال نہیں ہے، تو یہ بھی بات یاد رکھیں، اصل جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا وہ چاندی سے ہی کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہے، یعنی آپ آج حساب لگا لیں چاندی کا، 52.5 تولے چاندی کا جتنا آج اس کی رقم بنتی ہے، اگر اس کے برابر کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس بندے پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اگر کسی کے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے، یعنی مال کوئی دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس سونا ہے، لیکن سونا 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب کہ ان کے پاس اور ضروریات نہیں ہوتی لیکن انہوں نے زیور کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ زیور سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہے یا 7.5 تولہ ہے، وہ بھی بندہ صاحب نصاب ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ بندہ گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا وہ گناہ گاری میں آتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کچھ واجب ہونے کی شرطیں بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک تو بندہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، دوسرا بالغ، نابالغ بچے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مطلب ایک بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ بچہ نابالغ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، سمجھدار ہو، اسی طرح وہ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو۔ جو بندہ بے عقل ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے، اس بندے پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ آزاد ہو، یعنی اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، وہ بندہ آزاد ہو۔ اسی طرح نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ یہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ یعنی زندگی بسر کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت اصلیہ ہیں، مثلا رہنے کا مکان ہے، سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے ہیں، خانہ داری کا سامان ہے، سواری کے جانور ہیں، اسی طرح آج جو سواری کے لیے ہمارے پاس سواریاں ہیں، ان کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کوئی اس کے پاس اگر اس نے کوئی سواری تجارت کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، ایک تو ضرورت کی سواری ہے، اس کے علاوہ اگر اس بندے نے وہ تجارت کے لیے کوئی گاڑی یعنی رینٹ پہ وہ چلاتا ہے یا اس نے آگے تجارت کی نیت سے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، تو اگر ایسی اس کے پاس کوئی کار ہے اس پہ بھی زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی اور اسے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پراپرٹی ہے، کچھ بندے پلاٹ لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اس سے تجارت کروں گا، لیکن اگر اس نیت سے اس نے وہ پراپرٹی بھی بنائی ہوئی ہے، وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہے، اس پہ بھی۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں ہے
اگر کوئی بندہ مطلب جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن وہ ہے مریض، آپ کیا کریں؟ اگر آپ اس کو کوئی میڈیسن لے کے دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ، اگر آپ اس کو پیسے نہیں دینا چاہتے، کوئی میڈیسن لے کے دینا چاہتے ہیں لیکن لینے والا آگے زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو آپ اس کو میڈیسن لے کے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو راشن بھی آپ زکوٰۃ کے طور پہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے، تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسی غریب بیٹی ہے جس کے پاس جہیز نہیں ہے، وہ اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ اس کے پاس کوئی اور کچھ مسائل نہیں ہے، یعنی وہ زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے، تو آپ اسے وہ جہیز بھی لے کے دے سکتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایمانداری کے ساتھ یقیناً ہم سارے اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ غربت جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں کسی کا حق بنتا تھا اس مال کو وہاں پہ نہیں دیا۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ماں اور باپ کو بندہ دے سکتا ہے؟ اگر کوئی ماں اور باپ غریب ہے، فقیر ہے، تو کیا اس کو دے سکتا ہے؟ تو جو فرضی صدقات ہیں نا وہ ماں باپ کو نہیں بندہ دے سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ نہ ہی ماں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، نہ ہی بیٹا ماں کو دے سکتا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ بندہ اپنے ماں باپ کو دے دے، تو فرضی جو صدقات ہیں نا وہ ماں باپ کو نہیں دینے چاہیے۔ وہ جو قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یا تو بندہ یہ صدقہ جو فرضی ہے فقیر کو دے، یا مسکین کو دے، یا یتیم کو دے، یا ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، آپ اس کو بھی یہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا مسافر ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ کرایہ لینا چاہتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس وقتاً ضرورت نہیں ہے، تو آپ مسافر کو بھی وہ جو ہے زکوٰۃ کی رقم وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا، یہ بھی سوال ہے۔ تو خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ ہی بیوی اپنے خامن کو دے سکتی ہے زکوٰۃ، اور نہ ہی خامن اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ فرضی جو صدقات ہیں وہ اسی طرح آپ اپنے نہ باپ کو دے سکتے ہیں، نہ آپ بیٹے کو دے سکتے ہیں۔ ہاں باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں دینا افضل عمل ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو بجائے باہر دینے کے آپ اپنے معاشرے میں ادا کریں۔ اور یہ جو مال ہوتا ہے نا، مال اور اولاد، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر بندہ ان کا استعمال صحیح کرے، اگر بندہ مال کو اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ خرچ کرے اور اولاد کی اچھی تربیت کرے، تو یہی مال اور یہی اولاد بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے مال کو اچھے راستے پہ نہ خرچ کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کرے، تو یہی اولاد اور یہی مال بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اب غور آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں، یا اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ
اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے چلا گیا، جو مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کر کے چلا گیا، تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو اسی اچھے عمل کی وجہ سے رب بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کریم نبی ہیں، کیسے لجپال نبی ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی بتا دیا اور مال کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، صرف مفہوماً میں بات کو عرض کر کے آگے چلوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، یعنی پہلی چیز فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وَأَهْلُ بَيْتِي فرمایا دوسری چیز نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، وَقِرَاءَةِ القرآن اور تیسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اب دیکھیں، جو بندہ اپنی اولاد کو نبی کا غلام بنا کے چلا گیا، اپنی اولاد کو نبی کی آل کا نوکر بنا کے چلا گیا، وہ بندہ سمجھے کہ میں نے اپنی اولاد کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں پہ سرکار نے سب سے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، پھر نبی کی آل کا ذکر کیا ہے، پھر قرآن کا ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ حالانکہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ سرکار نے اپنی محبت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بندہ قرآن بھی اس قاری سے پڑھائے، قرآن بھی اس حافظ سے پڑھائے کہ جو تیرے بچے کو قرآن بعد میں پڑھائے، سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت ادا کرے۔ جو تیرے بچے کو قرآن کا عالم بعد میں بنائے، جو تیری بیٹی کو قرآن کی حافظہ بعد میں بنائے، سب سے پہلے مصطفیٰ کے در کا نوکر بنائے۔ تو جو بندہ اپنی اولاد کو اس طریقے پہ چلا کے دنیا سے چلا گیا، تو پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے نا، تو پھر ہماری اولادیں ان کی زبانوں پہ گانے نہیں ہوں گے، ان کی زبانوں پر مصطفیٰ کی نعتیں ہوں گی۔ پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ پھر ہمارے بچے پڑھیں گے مولا صلی وسلم دائمن ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو بچوں کو تحفہ دیتا ہے تو سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو تحفے کے اندر پراپرٹی بنا کے دے دیتے ہیں، ان کو مہنگی سے مہنگی گاڑی لے کر دے دیتے ہیں، ہم جدید تعلیم سے انہیں آراستہ کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے باپ کا اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا جائے۔ جو باپ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا گیا، جو باپ اپنی اولاد کو دین سکھا گیا، سمجھ لے اس نے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، جس گھرانے کے صدقے ہمیں قرآن کا فیضان ملا ہے، قرآن کا نور نصیب ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا بچپن کا زمانہ تھا،
تو صدقے کی کھجوریں آئیں. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے نا وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. اب سرکار نے جب دیکھا تو سرکار نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے فرمایا کخ کخ نکال دو. نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نأکل صدقہ. فرمایا ہم آل محمد ہیں اور آل نبی جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے. آل نبی پہ صدقہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب دیکھیں اس چھوٹی عمر کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنی اولاد کو حرام سے بچایا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آل نبی پہ اللہ نے صدقہ حرام کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ صدقہ ہوتا نا یہ مال کی میل ہوتا ہے اور آل نبی یہ پاک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو میل نہیں کھلانا چاہتا. اسی وجہ سے آل نبی پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے. تو پھر آج ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد حرام کھا رہی ہے، ہماری اولاد حلال کھا رہی ہے، وہ غلط کام کر رہی ہے. آج باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے. آج ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. یقین جانے یہ ساری چیزیں بعد میں ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ کی اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا جائے، ان کی تربیت کر جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور جس چیز پہ نگران ہے قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی باپ ہے اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر کا ماحول وہ غیر اسلامی کیوں تھا. اگر کوئی ماں ہے اس ماں سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیٹیوں کے سر کیوں ننگے تھے، تو نے اپنی بیٹیوں کو ردائے فاطمہ کیوں نہیں سکھائی. اگر کوئی ملک کا بادشاہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے ملک کے اندر وہ تیرے ملک کا نظام وہ غیر اسلامی کیوں تھا، تیرے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کیوں نہیں نافذ ہوا تھا. یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. لیکن آج وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر ہم اپنے مال کو اپنی اولاد کو دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا گئے تو یقیناً کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ اس اچھے عمل کی وجہ سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. اور پھر جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے، کیا ہی اچھا وقت تھا کہ جب لوگوں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا قرآن ہوتا تھا. حضرت سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا. اور یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کی ہے. حضرت سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات. یہ چشتیوں کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو یہ کتاب شروع بھی درود پہ ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، دلائل الخیرات. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اتنی بڑی کتاب درود پہ لکھ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو وہاں پہ نا نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر یا ظہر کا لکھا ہوا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی تھی. تو نماز پڑھنے کے لیے میں نے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے مجھے پانی کی ضرورت تھی. کہتے میں پانی کو تلاش کرتا کرتا ایک کنویں کے پاس گیا اور کنویں کے پاس جب گیا تو کنویں کے لیے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس کنویں پہ نہ ہی ڈول تھی اور نہ ہی وہاں پہ رسی تھی. کہتے میں پریشان کھڑا تھا تو اس کنویں کے ساتھ کسی غریب کا نا ایک کچا گھر تھا اور اس گھر کے اوپر 6-7 سال کی بچی کھڑی تھی. اس نے جب مجھے دیکھا تو اس بچی نے کہا من انتا، کہ آپ کون ہیں؟
تو آگے سے سلیمان جزولی نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو اس بچی نے آگے سے کہا کہ آپ وہی ہیں جن کی ولایت کے ڈنکے پورے مصر میں بجتے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے کہا ہاں میں میری بیٹی وہی ہوں۔ تو اس بچی نے مسکرا کے کہا کہ اتنے بڑے اللہ کے بندے ہو کے اور نکال کنویں سے پانی بھی نہیں سکتے۔ اب سلیمان جزولی کہتے ہیں میں ہنس پڑا، میں نے کہا میری بیٹی تو نے شاید میری بات کو سمجھا نہیں ہے کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، تو نہ ہی ڈول ہے نہ ہی رسی ہے، تو پانی ایسے میں کیسے نکال دوں؟ تو اس بچی نے آگے سے کہا کہ چاچا اگر میں آپ کو بغیر کنویں سے بغیر رسی اور ڈول کے پانی نکال دوں تو پھر مجھے مان جاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی نکال دو۔ اب حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، ادھر ہی کھڑی ہو کر اس بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا، اور وہ فرماتے ہیں میں اندازہ نہیں کر سکا کہ کنویں کے اندر تھوک پہلے گیا تھا یا کنویں سے پانی پہلے باہر آ گیا تھا۔ کہتے اب مجھے پانی کرنا بھول گیا، وضو کرنا بھول گیا، پانی نکالنا میں بھول گیا۔ میں نے اس بچی کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری بیٹی تیری عمر چھوٹی ہے، مجھے یہ بتا تجھے اس عمر کے اندر اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو اس بچی نے کہا چاچا تو میری عمر کو نہ دیکھ، میرے کام کو دیکھ، میں نے اس چھوٹی عمر کے اندر اپنے مصطفیٰ پر چلتے پھرتے درود پڑھا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت سلیمان جزولی پھر تڑپ اٹھے، کہا اے میری بیٹی تیرا یہ مقام ہے، تیرے ماں اور باپ کا مقام کیا ہوگا؟ جس ماں نے تجھے یہ تربیت دی ہے، جس باپ نے تیری یہ تربیت کی ہے، میں اس ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس باپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ آج معاشرہ بد عقیدگی کا گڑھا بن چکا ہے، نہ ہمارے ماں کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی کس راستے پہ چل رہی ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا کس راستے پہ چل رہا ہے۔ یقین جانے جب ہم نے اپنی اولادوں کو ریموٹ ان کے ہاتھوں میں دے کے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو خدا کی قسم ہے یہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آج وقت ہے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے چلے گئے، آج اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین سکھا دیا تو خدا کی قسم ہے اسی نیک اولاد کے صدقے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی، آج جس سے بھی پوچھا جائے وہ کہتا جی مجھ سے بڑا کائنات کے اندر مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، جس سے بھی پوچھا جائے۔ لیکن میں آج آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں وہ انڈیا کی فلمیں ہوں تو بتائیں محبت کی شے کا نام ہے۔ اگر ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آئیں، اور یہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے آس پاس گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور خدا کا خوف کریں، کچھ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ اس میں ہماری اولاد کا قصور نہیں ہے۔ گھر میں جو اس کا سربراہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، کل اس کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو باقی چیزیں تو دی، باقی سب کچھ دیا، لیکن نہیں دیا تو نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی۔ یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، آج اولادوں کی تربیت کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت قیامت والے دن اپنے ساتھ 4 مردوں کو دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ دوزخ میں 4 مردوں کو ایک عورت لے کے جائے گی، بھائی بھی جائے گا، باپ بھی جائے گا، خامد بھی جائے گا اور اس کا بیٹا بھی جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تو نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سن لو تمہارے مال
تمہاری اولاد یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہی اولاد تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اگر تو نے اچھی تربیت ان کی نہ کی تو یہی اولاد تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مال کو نیک راستے پہ خرچ کرنے کی اور اولادوں کی اللہ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔